اللہ کے نبی نے فرمایا من تقرب فیہ، کہ جو شخص اس مہینے میں اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کا قرب تلاش کرتا ہے نیکی کی کسی خصلت کے ساتھ، یعنی نوافل ادا کر کے، تو ایسا ہے جیسا کہ اس نے غیر رمضان میں فرض ادا کیا۔ اور جو شخص اس مہینے میں فرض ادا کرے تو اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب عنایت فرمایا جاتا ہے۔ انسان جتنی بھی عبادات کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں مرتبہ کے اعتبار سے اس کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ جو مکانوں یعنی جگہوں کے بدلنے کی وجہ سے اس کے اجر و ثواب بدلتے ہیں، دوسری وہ کہ زمانوں یعنی اوقات کے بدلنے سے عبادات کے اجر و ثواب بدلتے رہتے ہیں۔ پہلی کی مثال کہ مکانوں یعنی جگہوں کے بدلنے سے اجر و ثواب بدلتے رہتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اپنے گھر میں اکیلے نماز ادا کیا تو اس کے لیے ایک نماز کے برابر اجر لکھا جاتا ہے، اور جس نے محلے کی مسجد میں نماز ادا کیا تو اس کے لیے 25 نمازوں کے برابر اجر لکھا جاتا ہے، اور جس نے جامع مسجد میں نماز ادا کیا تو اس کے لیے 500 نمازوں کے برابر اجر لکھا جاتا ہے، اور جس نے مسجد اقصی میں نماز ادا کی تو اس کے لیے 50,000 نمازوں کے برابر اجر لکھا جاتا ہے، اور جس نے مسجد حرام میں نماز ادا کی اس کے لیے 1,00,000 نمازوں کے برابر اجر لکھا جاتا ہے، اور جس نے مسجد نبوی میں نماز ادا کی اس کے لیے 50,000 نمازوں کے برابر اجر لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد قباء میں آئے اور وہاں نماز ادا کرے تو اس کے لیے ایک عمرہ کے برابر اجر و ثواب لکھا جاتا ہے۔ ان دونوں مثالوں کے اندر آپ دیکھیں کہ مکان بدلے، جگہ بدلی تو عبادات کی قیمت کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ نماز تو ایک ہی ہے کہ آدمی گھر میں بھی ادا کر رہا ہے، محلے کی مسجد میں بھی ادا کر رہا ہے، جامع مسجد میں ادا کر رہا ہے، مسجد حرام میں، مسجد اقصی میں، مسجد نبوی میں ادا کر رہا ہے۔ نماز تو ایک ہی ہے، لیکن جگہ کے بدلنے سے اسی نماز کی قیمت کہاں سے کہاں پہنچ گئی کہ کہیں پڑھنے سے ایک ہی نماز کے برابر اجر ہے، کہیں پڑھنے سے لاکھوں نمازوں کے برابر اجر ہے، 50,000 نمازوں کے برابر اجر۔ دوسری مثال کہ وقت کے بدلنے سے اجر و ثواب وہ بدلتے رہتے ہیں۔ انسان عام دنوں میں ایک روزہ رکھے تو اسے ایک روزے کا اجر ملتا ہے، لیکن وہی انسان اگر رمضان المبارک میں روزہ رکھے تو اس کا اتنا اجر ہے کہ آدمی شمار نہیں کر سکتا ہے۔ پوری زندگی اگر رمضان المبارک کے ایک روزے کی آدمی تلافی کرنا چاہے تو پوری زندگی روزہ رکھ کر رمضان المبارک کے ایک روزے کی تلافی نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من افطر یوما من رمضان من غیر رخصت ولا مرض لم یقضی عنہ صوم الدہر کلہ وان صامہ۔
کہ جس شخص نے رمضان المبارک کے مہینے میں بغیر کسی شرعی عذر کے، بغیر کسی بیماری کے رمضان المبارک کا ایک روزہ افطار کر لیا، توڑ دیا، تو اگر وہ پوری زندگی روزہ رکھتا رہے، رمضان المبارک کے اس ایک روزے کی تلافی نہیں کر سکتا ہے، اس کے اجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ لیکن